نبی پاک نے پلان کیا کہ طائف کے سرداروں کے پاس جایا جائے، مکے سے نکل کر ایک اور شہر میں جس کو آج ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں قافلہ، ایک قافلہ لے کر جایا جائے، وہاں جا کر اسلام کی دعوت دی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے۔ نبی پاک نے جا کر جب طائف والوں کو اللہ کی بات پہنچائی، ایمان کی دعوت پیش کی، اللہ اکبر، ان کفار بداتوار نے نبی پاک علیہ السلام سے اس قدر گستاخانہ جملے کہے کہ ہم اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام اسلام کی دعوت پیش کرتے، وہ لوگ طرح طرح کی دل آزاریوں پر اتر آئے، اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا، نبی پاک پر پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس قدر پتھر برسائے کہ میرے آقا علیہ السلام کا جسم خون سے تر بدر ہو گیا، اتنا خون بہا کہ نبی پاک کے نالین اقدس خون سے بھر گئے۔ سنیے طائف کے میدان کے بارے میں شاعر کیا لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے بڑے امو در امو پتھر لے کے دیوانے لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا، جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر وہ نالین مبارک ہائے خون سے بھر گئی اکثر، حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھا۔ آپ کو پتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ملک الجبال نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا حضور آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو الٹ کر، دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ کر انہیں تہس نہس کر دوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پاک کی ذات سے پر امید ہوں یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں۔ آپ تو رحمت للعالمین ہے نا، اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، کون سی داستان سناؤں؟ حضرت بلال کا مکے کی تپتی ریت پر لیٹنا سناؤں، یا حضرت خباب کا چلتے ہوئے کوئلوں پر لٹانا سناؤں، یا آپ کے کمر سے چربی بگلتی ہے اور کوئلے بجھ جایا کرتے ہیں؟ حضرت عمر جب وہ پیٹھ دیکھتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں کہ اے خباب وہ پیٹھ دکھاؤ جو اسلام کی خاطر جلائی گئی۔ حضرت سمیہ کی شہادت کا واقعہ سناؤں، یا آل یاسر پر ہونے والے مظالم کی داستان سناؤں؟ سیدنا ابوبکر صدیق کو کس قدر مارا گیا وہ آپ کے سامنے بتاؤں، یا صحابہ اکرام کو چٹائیوں میں لپیٹ کر آگ کی دھونی دے کر بے ہوش کر دینے والے واقعات سناؤں؟ کسی کو تو ڈبکیاں دی جاتی کہ کہو اللہ کا انکار کر دو، اس کا سانس گھٹ جاتا،